سورہ شورا پارہ نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ شورا ہے، یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 62 نمبر پر ہے، اور جو قرآنی ترتیب ہمارے سامنے جس کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے اس کے مطابق یہ 42ویں نمبر پر ہے، اور اس کی 53 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا پہلی صورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے حامیم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی خالص عبادت کرو اور اس پر استقامت اختیار کرو، اور اب سورہ شورا میں ایک مشہور شبہ اس کا جواب دیا ہے۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہی ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں کچھ ایسی عبارات ملتی ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح عزیر علیہ السلام اور بہت سارے۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور بھی کارساز اور بھی شریک ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس سورہ مبارکہ میں اس کا تفصیلی جواب دیا کہ وہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سارا محرفین نے کیا ہے، یعنی جو پہلے امتوں میں مذہبی جو ان کے پیشوا تھے انہوں نے ان کتابوں کے اندر تبدیلی کر کے اپنی طرف سے جو ہے وہ باتیں لکھی ہیں، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن و مجید کی تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس میں کوئی بھی قیامت تک اس کا ایک لفظ بھی تبدیل نہیں کر سکے گا، لیکن پہلی جو کتابیں ہیں ان میں اس وقت کے جو علماء سو یا ان کے جو مذہبی پیشوا تھے انہوں نے بہت زیادہ تحریف کی ہے، بہت زیادہ تبدیلیاں کی ہیں، یہاں تک کہ جہاں پر نبی آخر زمان پیغمبر کی جو صفات تھی ان کو تبدیل کر دیا، اللہ کے جو احکامات تھے مشکل ان کو تبدیل کر کے ان کی جگہ اپنی مرضی کے احکامات لکھ لیے، اور اس کی تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کو بیان کیا اور اس کا رد کیا ہے، تو یہاں بھی آگے اس کا رد آئے گا۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ شورا اس لیے ہے کہ شورا کا معنی ہوتا ہے مشورہ، اور اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہ جو مومنوں کا آپس میں کام ہوتا ہے وہ مشورے سے کرتے ہیں۔ تو ایک کام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کی شکل میں ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن دیگر جو دینی کام اور دینی امور ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حتمی حکم نہیں، تو ان میں جو ہے نا وہ مومنوں کے لیے یہ حکم ہے کہ مشورہ کر کے کام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے کام تھے جو کہ مشورہ کے ساتھ سر انجام دیے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس میں 2 مضمون مرکزی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان سب کی طرف یہی وحی کی ہے کہ اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی غیب دان ہے، لہٰذا اسی کو پکارو۔ اور دوسرا جو ہے نا وہی مضمون جو ابھی یعنی ربط میں گزرا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم متفقہ ہے، لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی توحید میں سب ایک ہیں، آگے احکامات ہر ایک کے الگ الگ ہیں، لیکن جو توحید رب ذوالجلال کی اس میں کوئی فرق نہیں، سب کا ایک ہی جو ہے نا وہ متفقہ جو ہے وہ مذہب ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور باقی پہلی کتابوں میں جو اس کے خلاف لکھا ہوا ہے وہ محرفین نے اور جو باغی قسم کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی طرف سے داخل کیا ہوا ہے۔ اب سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، یہ 5 حروف مقطعات ہیں۔ قرآن مجید میں 2 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں 5 حروف مقطعات، ایک سورہ ہے مریم، کاف ہا یا عین صاد،
اور ایک یہ سورہ حامیم عین سین قاف، اور ان کے بارے میں یہ قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں ہیں، اور ان کے بارے میں جو اہل سنت والجماعت کا نظریہ وہ یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہیں، اللہ عالم بمرادی، حقیقی مراد ان کے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یوحی، یہ وہ مرکزی مضمون جو پہلا ابتدائی بیان فرمایا، مرکزی مسئلہ کہ ہم نے اسی طرح وحی کی آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان انبیاء علیہم السلام کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ کیا وحی کیجی؟ اللہ العزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، الحکیم وہی حکمت والا ہے، اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور فرمایا کہ جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے وہ اسی کی ملکیت میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اس کی ملکیت کے اعتبار سے اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور وہی بلند ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ کسی کی جو ہے وہ وہم و خیال بھی میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کتنی بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے ہیں۔ تو فرمایا نا کذالک، اسی طرح یوحی وہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ الیک آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں کی طرف، من قبلک جو آپ سے پہلے، اللہ تعالیٰ العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی طرف یہی وحی کی ہے کہ اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے، لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وہو العلی العظیم اور وہی بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ تکاد السماوات، اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک اور عظمت بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، ہیبت، رعب، دبدبہ اور اللہ کا خوف یہ اتنا ہے اللہ کی مخلوق پر کہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے آسمان، تو یہ آسمان جو ہے نا قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے یہ پھٹ جائیں، یعنی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور ان پہ رعب اور دبدبہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ناجائز باتیں منسوب کرتے ہیں، مثلا یہود و نصارہ میں سے یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرقین کہتے تھے جی یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ جو الزام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا یہ الزام ہے کہ اس کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نورانی فرشتے ہیں وہ ساتوں آسمانوں میں ہر جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں، اللہ کے سامنے قیام میں ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو بچایا ہوا ہے۔ اور یہ فرشتے جو ہے نا پھر ان کے دو کام بیان فرمائے، ایک کام تو یہ کہ یسبحون بحمد ربہم، کہ وہ اپنے رب کی جو ہے وہ تعریف بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، ہر جگہ آسمانوں پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بالشت کے برابر بھی آسمانوں پہ جگہ نہیں ہے خالی کہ جہاں پر کوئی فرشتہ قیام یا سجدہ یا رکوع میں نہ ہو، یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا بالشت جگہ بھی نہیں ہے۔ تو آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں فرشتے پیدا فرمائے ہیں، اور فرشتوں کا ایک کام کیا جی، ایک تو وہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے لیے پیدا کیا وہ کام کر رہے ہیں، اور دوسرے فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، اور دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں زمین پہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے نا یہ مختصر ہے، فرمایا نا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ استغفار کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں، یعنی ایمان والے جو زمین میں ہیں، فرشتے جو اللہ کی نورانی مخلوقات ہیں وہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو سورہ مومن گزری ہے اس کی جو آیت نمبر 7 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کی دعائیں ہیں ایمان والوں کے لیے ذرا اس کو تفصیلاً بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا اور وہ جو ارد گرد ہیں اللہ کے خاص مقرب فرشتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم،
وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کو معاف کر دیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمہ وعلما، یا اللہ آپ کا علم اور آپ کی رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے، ہر چیز کے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ بخشش کیجئے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کر لی، کفر و شرک کو چھوڑ کر تیرے دین پہ آگے، واتبعوا سبیلک اور انہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، واقعہم عذاب الجحیم، اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا، اور ربنا وادخلہم، اے ہمارے رب ان کو داخل کر جنات عدن التی، ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں، وعدتہم جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم اور ان کے ماں باپ، ان کے اولاد اور بیویوں میں سے بھی جو نیک ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو بھی ان کے ساتھ رکھ۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ واقعہم السیئات، یا اللہ ان کو بری جزا سے بچانا، کیونکہ جس کو آپ نے اس دن بری جزا سے بچا لیا اس پہ آپ نے رحم کر دی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ جو آیت نمبر 7، 8 اور 9 سورہ مومن کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فرشتے ایمان والوں کے لیے کیا کیا دعائیں کرتے ہیں، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مختصر فرمایا کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں ہیں ان کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں جی؟ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ اور مومن کتنا خوش قسمت ہے۔ اور میں نے جمعے میں ایک دفعہ یہ موضوع بھی بیان کیا تھا کہ 10 قسم کے لوگ ایسے خوش قسمت ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں، تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان، یتفطرن پھٹ پڑیں، من فوقہن ان کے اوپر سے، والملائکۃ اور فرشتے، یسبحون پاکی بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، ویستغفرون اور وہ استغفار کرتے ہیں، لمن ان کے لیے، فی الارض جو زمین میں ہیں، الا خبردار، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو الغفور الرحیم، وہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو بخشتے بھی ہیں، رحم کرتے ہیں، یہ سارے بخشنے والے رحم کرنے والے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور کئی معبود اور کارساز بنا رکھے ہیں، تو وہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کے معاملات پر بالکل نگران ہیں، سب کچھ اللہ کے احاطے میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو لکھ کر محفوظ کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا دوسرے مقام پر، اور کل قیامت والے دن اس کی ان کو جزا ملے گی۔ لیکن فرمایا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ کہ میرے پیغمبر آپ ان پہ داروغہ نہیں ہیں، یعنی مطلب آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، آپ اس سے پریشان نہ ہو، کیوں کہ آپ کا کام تھا تبلیغ کرنا، وہ آپ نے کر دی، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اب اگر وہ نہیں بھی مانتے تو خود تباہ ہوں گے، آپ پہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پہ اس کی کوئی ذمہ داری۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، فرمایا ہدایت اس نے دینی ہے، آپ کا کام ہے راہ دکھانا، آپ نے راہ دکھا دی ہے۔ والذین اتخذوا وہ لوگ کہ جنہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہ اللہ کے علاوہ، اولیاء معبود، اللہ حفیظ علیہم اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان پہ نگران ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور وہ محفوظ ہو رہا ہے، ان کی جزا اور بدلہ دے گا۔ وما انت اور نہیں ہے آپ علیہم ان پر بوکیل، یعنی وکیل، داروغہ، ذمہ دار، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عربیہ، یہ کذالک میں جو کاف ہے یہ کمال کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں قرآن نازل کیا، اور قرآن کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا کہ سب سے پہلے مخاطب اس کے عربی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ زبان سب سے اعلیٰ ہے، اور تیسرا یہ کہ جنت والوں کی زبان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، عربی سے 3 وجہ سے محبت کرو، ایک میری زبان عربی ہے، دوسرا قرآن کی زبان عربی ہے، اور تیسرا جنت والوں کی زبان عربی ہے۔ جو جنت میں جائے گا اس کو عربی خود بخود آ جائے گی، سیکھنی نہیں پڑے گی۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن کیوں وحی کیا؟ فرمایا اس لیے کہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ڈرائیں بستیوں کی ماں کو۔ یہ کا معنی ہوتا ہے ماں، قرا یہ قریہ کی جمع ہے، اس کا معنی بستیاں۔ تو اب اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور کا معنی ایک بنیاد بھی ہے، تو بستیوں کی بنیاد اور مرکز کو۔ تو مکہ مکرمہ جو ہے نا، اس کو القرا اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ روحانی اعتبار سے پوری دنیا کا مرکز ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا گھر یہاں بنایا ہے، اور پوری دنیا کے لوگ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ وہاں حاضری کے لیے تڑپتے ہیں اور پھر وہاں جاتے بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے روحانی اعتبار سے اس کو مرکز بنایا، اور یہ روئے زمین پر پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنا۔ ان اول بیت وضع للذی ببکۃ وضع للناس للذی ببکۃ، کہ سب سے پہلا گھر جو بنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ تو ایک تو یہ القرا اس لیے کہا کہ روحانی اعتبار سے پوری دنیا کا مرکز ہے، اور یہ جو مکہ ہے اس کا ایک نام بکہ ہے۔ بکہ کا معنی ہوتا ہے گردن توڑنے والا، تو اس کو بھی بکہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں بھی بڑوں بڑوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں، جو بھی وہاں جاتا ہے اس کی گردن کیا ہے جی، جھک جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور پھر پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں وہ اسی کی طرف اپنی گردنیں جھکاتے ہیں۔ اور مکہ جو ہے نا، مکہ اس کا معنی ہے، اصل جو مکہ کا معنی ہے ناف، اور یہ جو ناف ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اسی کے ذریعے بچے کو غذا جاتی ہے، اور پھر وہ بچہ نشو و نما پاتا ہے اور وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو مکہ کو بھی مکہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بھی جو ہے نا وہ روحانی غذا یہاں سے جاتی ہے پوری دنیا کو، یہ مرکز ہے ایک۔ اور دوسرا اس کو القرا اس لیے کہا کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب سے پہلے یعنی زمین کو بنایا پانی پر، تو سب سے پہلے یہ جو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ والی جگہ یہ بنی، ایک زمین کا پیڑا بنا، اور پھر اس کے بعد وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر پوری دنیا میں جہاں تک یہ زمین ہے اس زمین کو پھیلا دیا۔ تو پیدائشی اعتبار سے بھی یہ مکہ بالکل مرکز ہے، درمیان میں ہے، تو اس لیے اس کو القرا کہا گیا ہے۔ روحانی اعتبار سے بھی مرکز ہے، اور یعنی پیدائش کے اعتبار سے بھی، کہ ساری روئے زمین کو یہاں سے پھیلایا گیا ہے، اور یہ بالکل دنیا کے وسط میں ہے، درمیان میں ہے۔ تو فرمایا کہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ القرا کو ڈرائیں، یعنی یہاں مکہ میں رہنے والوں کو ڈرائیں، اللہ کا پیغام سنائیں، وَمَنْ، اور ان کو، حَوْلَهَا، جو اس کے ارد گرد ہے۔ تو حَوْلَهَا سے مراد پوری دنیا ہے، یہاں مکہ مکرمہ کے ارد گرد صرف حجاز کی بستیاں یا حجاز کے لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت عالمی ہے۔ اللہ فرماتے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے پوری دنیا کے لیے، پورے انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی نبوت کیا ہے جی، عالمی ہے، پوری دنیا کے لیے، اور پھر قیامت تک ہے۔ اس لیے ومن حولہا سے مراد جو اس کے ارد گرد، یعنی یہ مرکز اور پھر پوری روئے زمین، تاکہ آپ وہاں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ جزیرۃ العرب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہنچ گیا، اور پھر صحابہ تابعین تبع تابعین نے اب پوری دنیا میں پہنچا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہر کچے پکے گھر میں میرا دین پہنچ کے رہے گا۔ تو فرمایا وَتُنذِرَ، اور آپ ڈرائیں لوگوں کو یوم الجمع، اس دن سے جس دن لوگ جمع ہوں گے میدان معاشر میں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، جب میدان معاشر میں جمع ہوں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فریقٌ فی الجنہ، ایک فریق جنت میں جائے گا جو اللہ کی ماننے والا ہے، وفریقٌ فی السعیر، اور ایک فریق جہنم میں جائے گا وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننے والا نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے گروہ میں شامل فرمائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی، لیکن ان مخلوقات میں سے 3 مخلوق ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ذی شعور بنایا۔
جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل، سمجھ، قوت، ارادہ یہ سب کچھ دیا، ایک فرشتے، جنات اور انسان۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پاک بنا دیا، ان میں کھانے پینے کی کوئی غرض نہیں، سونے کی کوئی خواہش نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ ان میں تھکاوٹ ہے، نہ ان میں بڑھاپا ہے، نہ ان میں بیماری ہے، ایک جس حالت پہ اللہ نے پیدا کی اسی حالت پر رہیں گے وہ۔ اس کے علاوہ دوسری دو مخلوقیں جن اور انسان، اور جن اور انسان یہ ایسی مخلوق ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ساری خواہشات بھی لگا دی ہیں، ساری ضروریات بھی لگا دی ہیں، اور ان کے ساتھ کمزوریاں، بڑھاپا، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کے مقابلے میں ان کو قوت ارادہ اور اختیار دیا ہے کہ یہ اپنے قوت ارادی اور اختیار کے ساتھ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، یعنی یہ بالکل مجبور محض نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار اس لیے دیا آزمانے کے لیے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے کہ بھئی کون جو ہے نا ان میں اپنے اختیار کو استعمال کر صحیح راستے پہ لگا کر اور صحیح استعمال کر کے اللہ کا فرمانبردار بنتا ہے، اور کون جو ہے نا وہ نافرمان بنتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس منشا تھی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کسی ان کو برائی کی طاقت ہی نہ دی جاتی اور قوت ارادہ ہوتی نہ، جس طرح فرشتوں میں نہیں ہے، تو پھر یعنی ان کا نیکی کرنا اور نیکی پہ لگانا اور ہدایت پہ آنا یہ کوئی کمال نہیں تھا۔ کمال تو تب ہی ہے کہ جب سب کچھ کر سکتا ہے اور پھر اس کے باوجود اپنے آپ کو بچا کر جو ہے نا وہ نیکی پہ لے کر آئے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نا جی تو پھر تو کوئی کفر کر ہی نہ سکتا، سب کو مجبور کر کے قوت ارادہ ہی نہ دیتا، سیدھا ایمان پہ لے آتا۔ لیکن یہ اللہ کی منشا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی قوت ارادی دی تاکہ اپنے جو ہے نا وہ مرضی سے کون آتا ہے، تو پھر جو اپنی مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانے گا تو اللہ اس کو اپنی رحمت میں داخل کریں گے، جو نہیں مانے گا تو وہ ظالم ہے، اور قیامت والے دن ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا، شدید قسم کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ فرمایا نا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَجَعَلَهُمْ، تو بنا دیتا ان کو امتاً واحدہ، ایک امت، کوئی کافر رہتا ہی نہ، سب دین پہ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو لگا دیتا، لیکن زبردستی نہیں لگایا، قوت ارادہ دی، اختیار دیا، اور پھر اس اختیار سے جو ادھر آئے گا تو فرمایا وَلَٰكِن يُدْخِلُ، لیکن اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں مَن یشاء، جس کو چاہتے ہیں، فی رحمتی، اپنی رحمت میں، کہ جو اس طرف آنا چاہے گا اس کو اپنی رحمت میں داخل کریں گے۔ وَالظَّالِمُونَ، اور ظالم، مَا لَهُمْ، نہیں ہوگا ان کے لیے، مِن وَلِيٍّ، کوئی حمایتی، وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شکوہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اتنے واضح دلائل کے بعد بھی مشرکین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو معبود بنایا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے کام آئیں گے اور ہماری مشکل میں یہ ہماری بگڑی بنائیں گے، اور یہ جو ہے نا ہمیں تحفظ فراہم کریں گے۔ حالانکہ فرمایا کہ وہ اپنا کچھ نہیں کر سکتے تو وہ ان کا کیا کریں گے۔ باقی اصل کارساز اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہر چیز پہ قادر ہے، لہٰذا صرف اسی کو پکارا جائے اور اسی کو اپنا رب بنایا جائے، اس کو چھوڑ کر کسی اور در پہ نہ جایا جائے۔ ام اتخذوا، کیا بنا لیے انہوں نے؟ یہ بڑا استفہامی سوالیہ انداز ہے، حیران ہو کے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں نا کہ اتنے دلائل کے بعد پھر بھی ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں من دون ہی، اس کے سوا، اولیاء، اور معبود۔ فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، هو الولی، وہی معبود برک ہے، وہی کارساز ہے، کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو جو ہے نا اپنا معبود، اپنا کارساز بنایا ہوا ہے کہ وہ بھی ہمارے کام کرنے والے ہیں، کام بنانے والے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل نہیں۔ کیوں نہیں؟ فرمایا فاللہ هو الولی، اللہ ہی، یہ جو ہوا لایا نا یہ حصر کے لیے ہے، فاللہ، پس اللہ، ہوا، وہی ہے، الولی، کارساز، وہو یحیی الموتیٰ، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اسی کے سامنے جانا ہے، اسی کو جواب دینا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ سب کچھ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو چاہتا ہے۔ اس لیے جو اتنی طاقتور ذات ہے اس کو اپنا کارساز بناؤ، کمزوروں کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔